السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد اسد، آپ دیکھ رہے ہو میرے شو ایک سچ کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ صحافت کے بادشاہ جناب ساجد حسین چودھری صاحب موجود ہیں، تو آئیے ان سے ان کی زندگی کا سفر کے بارے میں، صحافت کے سفر کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آپ کی سماعت کیا جائے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام اسد، کیسے ہیں آپ؟ سر ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ سب سے پہلے ایک سچ میں مجھے مدعو کرنے کا۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑے انرجیٹک نوجوان ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھوں گا، میرا پہلا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ تو بہت بڑے بزنس مین تھے اور صحافت میں آپ کا کیسے آنا ہوا؟ بہت اچھا اور انٹرسٹنگ سوال ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے۔ اسد، میں دودھ کا بزنس کرتا تھا تو اس میں بہت سارا لاس ہوا، تو میری تعلیم اچھی تھی، مجھے پڑھنے کا شوق تھا، لکھنے کا شوق تھا، اخبارات بڑے میں شوق سے پڑھتا تھا۔ تو پھر میں انسٹنٹلی جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ اتفاقاً صحافت میں آیا، اور آج الحمدللہ کوشش کرتا ہوں سچ لکھوں، اچھا لکھوں۔ سر صحافت میں جب آپ کے سامنے کوئی ایسا سکینڈل آتا ہے، کوئی مافیا کو پکڑتے ہو، تو سر اسے کیسے ہینڈل کرتے ہو؟ آپ کو وہ اپروچ بھی کرتے ہوں گے۔ بڑا اچھا کویسچن ہے اسد آپ کا۔ اصل میں کوئی بھی چیز جو ہے نا، جب تک میں اپنا پیپر ورک مکمل نہ کر لوں، میں ریسرچ نہ کر لوں، تحقیق نہ کر لوں، اس وقت تک میں جو ہے نا کسی کو نہیں چھیڑتا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مفاد عامہ کی چیز ہے، اگر اس میں کچھ غلط ہوا ہے تو میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کروں۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو چیزوں کا ایکسیس بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، مافیا کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، مافیا تگڑا بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو ہمیں مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ میرے اللہ کا شکر ہے کہ بے شمار مشکلات کے باوجود آج تک میں آپ جیسے چھوٹے بھائیوں کی، اپنے بے شمار چاہنے والوں کی، اپنے فیملی فرینڈز کی، اپنے دوستوں کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ آپ بہت مہنگے صحافی ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس میں پیچھے کیا ایسی بات ہے کہ کہتے ہیں ساجد حسین بہت مہنگا صحافی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، میں دل کا بہت امیر ہوں، میں مہمان نواز ہوں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، میں بڑا غریب صحافی ہوں۔ تو آپ کو کسی نے غلط انفارم کیا، آپ تصحیح کر لیں اسد۔ کہہ رہے تھے ساجد حسین ایک ایسا برانڈ کا نام ہے کہ صحافت کا کنگ کہا جاتا ہے، تو اس کی صحافت اور اس کی قلم میں اتنا دم ہے کہ جب بھی اٹھتا ہے تو مخالفین کو لوہے کے دانے چھپوانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ایسی بات ہے کہ آپ کو خاص چیز بھی عنایت ہوتی ہے اس میں؟ نہیں، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اگر آپ کا ریسرچ ہو، آپ کی تحقیق ہو، آپ کے پاس درست معلومات ہوں، اور آپ خود نالج رکھتے ہوں، تو آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، میں نے پہلے کہا میں ایسی میں کوئی سر کہتے ہیں کہ صحافت کے دوران جب ساجد حسین کہہ دے وہ کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس میں کوئی میرے آپ اچھائی کہہ لیں، یہ برائی کہہ لیں، کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، چاہے پھر آگے کچھ بھی ہو، نتائج کچھ بھی ہو، لیکن میں اپنے اللہ کو میں نے جان دینی ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص انسان ہے۔ میں نے مختصراً آپ کو کہا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دوستوں کے ساتھ مخلص کھڑے ہیں، تعریف تو یہی ہے، صحافت بھی یہی ہے۔ تو سر جو نئے لوگ صحافت میں آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہیں کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ صحافت میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، لیکن آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے، آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے، آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہونا چاہیے، آپ محنت کیجئے۔ اگرچہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن آپ یہ نہ سوچئے کہ میں نے راتوں رات مشہور ہو جانا ہے، یا راتوں رات میں نے امیر ہو جانا ہے۔ یہ بڑا ٹف مشکل جاب ہے۔ یعنی کہ آپ ابھی کہتے ہیں کہ سیکھیں؟ نہیں، سیکھنا تو انسان ساری زندگی سیکھتا ہے۔ میں شاید پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، قبر کی لحد میں اترنے تک سیکھوں گا۔ تو میں یہ زندگی سیکھنے کا نام؟ جی، زندگی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی صحافت میں آنے کے لیے تعلیم، تربیت، شعور، نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا سر، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی آپ کی صحافت، آپ کی قلم کو روکنے کے لیے کسی پاورفل شخصیت نے آپ کو روکنے کی کوشش کی ہو، آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہو، تو کبھی ایسا ہوا؟ بے شمار دفعہ اسد، آپ یقین نہیں کریں گے۔
کیا جان کی دھمکی بھی ملی؟ ہاں جی، مجھ پر جان لیوا حملہ بھی ہو چکا ہے، آپ کی معلومات درست ہیں، لیکن میں بتاؤں اگر آپ ثابت قدم ہیں تو میرا اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ بے شک۔ تو سر ایسا کیوں؟ کیا انسانیت کو اپنے حق اور اپنے سچائی، کسی کی سچائی کو سامنے لانے کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ اگر غلط انسان ہے وہ اپنی سچائی کو چھپاتا ہے، اپنی سچائی کے پیچھے غلط کام سر انجام دیتا ہے تو اسے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو آپ کو ایسے واقعات میں بڑا سا کوئی واقعات جو آپ کے آج گزرا ہو آپ کی زندگی میں تو وہ میری ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہے؟ بالکل اسد، میں آپ کو بتاؤں گا کہ نا پنجابی چ ایک مثال ہے، تگڑے دا ہر کوئی تقریب نو پوچھنا کسے نہیں۔ یہ جو تگڑا جو مافیا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ پورا، اور ہمارا جو معاشرہ ہے نا اس میں، مطلب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن تگڑے کے ساتھ ہر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہم صحافی جو ہے نا وہ بڑے ڈی گریڈ ہوتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جو بندہ 10-20 لاکھ، 50 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ، ایون تو اس سے زیادہ کی کرپشن کر کے، غلط کام کر کے یہ کہتا ہے کہ مینو بلیک میل کیتا جا رہا ہے، تو پہلے بھائی آپ شیشے کے گھر میں رہ کے جب آپ پتھر پھینکتے ہیں تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے، اگر آپ نیٹ اینڈ کلین ہوں گے نا تو کوئی آپ کو بات نہیں کر سکے گا۔ میں نے پہلے آپ کو کہا بے شمار واقعات ہیں، ایک کتاب بن جائے گی واقعات کی۔ جی بالکل، قید و بند کی جو ہے نا، میں نے وہ مصیبتیں بھی صحیح ہیں، بہت ساری ایسی مشکلات صحیح ہیں کہ میں ایک لمبی کہانی بن جائے گی، بٹ میں پھر آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں۔ اچھا سر، میں نے آپ کی وہ پروفائل چیک کی تھی جب میں آپ کو اسٹڈی کر رہا تھا، تو میں نے آپ کی پروفائل چیک کی کہ آپ کو موسیقی سننے کا بہت شوق ہے، اس کے بارے میں کیا سچائی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، مجھے موسیقی بہت اچھی لگتی ہے، میں نعتیہ کلام بھی سنتا ہوں، میں قوالی بھی سنتا ہوں، اور میں نعت رسول مقبول بڑے شوق سے سنتا ہوں، میں قرآن پاک صبح اٹھ کے سنتا ہوں، تو یہ آپ میری عادت کہہ لیں، شوق کہہ لیں، ہیبٹ کہہ لیں، کچھ بھی آپ اس کو نام دیں، ہر اچھی چیز موسیقی میں آپ کو کون سا سنگر اچھا لگتا ہے؟ بیسیکلی مجھے جی پنجابی سانگ جو ہے نا، اور میڈم نور جہاں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اچھا سر، اس کا کوئی ایسا سانگ جو میری ناظرین کی سماعت کرنا چاہو اپنی زبان سے، اور آپ اس وقت ان کے یہ ڈیپینڈ آن موڈ۔ جی جی، آپ کا موڈ کیسا ہے، آپ اداس ہیں، آپ خوش ہیں، تو مجھے ان کا ہر سانگ ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ آپ نے ان کو سنا ہوگا، آپ بھی مطلب موسیقی کا بڑا شوق ہے آپ کو بھی۔ اگر میں کہوں ماہی آوے گا تو پلانر گی، مجھے وہ بھی اچھا لگتا ہے، جیسا ماحول ویسا سانگ۔ ہاں جی، گھڑی گھڑی اکھیاں مارے منڈا پٹواری کا ایک تیرا پیار مینوں ملیا، مطلب اس میں آپ کو چوائس نہیں کہہ سکتے۔ کیا بات، یہ کہ سبھی وہ قابل تعریف ہے، اس کے جتنے بھی سانگ ہیں۔ آپ کی نظر غزلیں بھی اچھی لگتی ہیں، نصرت فتح علی خان صاحب، راحت فتح علی خان صاحب، کشور کمار، غلام علی، میں سب کو سنتا ہوں، لیکن میرے دل کو جو ٹچ کرتے ہیں نا لیرکس، وہ پنجابی ہے۔ تو سر میں نے ابھی اور بھی پڑھا تھا کہ آپ کو بہت سی زبانوں پہ عبور حاصل، آپ کی پروفائل میں لکھا تھا کہ بہت سی زبانوں پہ عبور حاصل ہے، تو سب سے اچھی زبان کون سی لگتی ہے؟ اور اس میں آپ کو کیسا، یعنی کہ آپ کو فیل ہوا کہ مجھے وہ سیکھنا چاہیے، یا کیا اس کے پیچھے ایسا راز ہے؟ اچھا، بہت اچھا سوال ہے جی، لوگ اکثر سوال مجھ سے کرتے ہیں یہ۔ میں سندھ میں پیدا ہوا ہوں، تو اس لیے مجھے سندھی آتی ہے، لکھنی آتی ہے، پڑھنی آتی ہے۔ تو جن اسکولوں میں پڑھتا تھا سجاد، وہ انگلش میڈیم تھے، تو مجھے انگلش بہت اچھی آتی ہے نا، ود مائی بگننگ۔ اس کے بعد ہم گھر میں جو ہم پنجابی بولتے تھے، تو مجھے پنجابی آتی تھی۔ تو میرے بہت سارے دوست سرائکی ہیں، تو مجھے سرائکی آتی ہے۔ تو جب ہم پنجاب شفٹ ہوئے اور میں ٹریننگ کے لیے جرمنی بھی گیا، تو مجھے وہاں پہ فرینچ اور جرمن آ گئی، پھر میں نے اسپینش بھی سیکھ لی، پھر میرے ایک چاچا جی تھے چودھری مبارک، اللہ پاک جنت نصیب کرے، ان سے میں نے بنگالی سیکھ لی۔ تو آپ کہہ لیں کہ مجھے زبانوں کا نا ایک مکسچر آتا ہے، تو اس لیے الحمدللہ میں ساری بول لیتا ہوں۔ تو وہ ایک اور بات، آپ کو کلام بہت پسند ہے، وہ کلام پسند کس کا آپ کو زیادہ کلام پسند ہے؟ کون سا شاعر آپ کے دل کو لگتا ہے؟ آپ شاعر تو نہیں کہہ سکتے، مجھے معروف صوفی بزرگ جو ہے نا سارے ہی بہت اچھے ہیں۔ تو صوفی کلام کس کا اچھا لگتا ہے؟ سب کا ہی اچھا لگتا ہے، تو کوئی ایک ہم بٹائی، بلے شاہ، حضرت بابا فرید، لیکن تو بلے شاہ کا کلام آپ ہمیں کچھ شاعر ہماری ناظرین کی سماعت کو نظر کرنا چاہیں گے؟ آپ کے جو ہے نا سامعین، ان کے لیے اسپیشلی کہوں گا، کلیاں عشق کمانا اوکھا۔ کیا بات ہے، کلیاں عشق کمانا اوکھا،
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾਣਾ ਔਖਾ। ਆਹਾ क्या बात है जी, ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, वाह, ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ हर ਤਾਂ कोई हर बोले, कोई बोले, करके प्यार निभाना औखा। ओ हो क्या बात है, क्या। अच्छा सर, प्यार से ये मोहब्बत से बात याद आ गई, मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? आज का सबसे चाहे ले सर, चाहे ले। इंटरेस्टिंग और जो है ना आप कह लें मुश्किल सवाल है। हम्म। अच्छा, मोहब्बत के बगैर जिंदगी नहीं है, और जब आप मोहब्बत को पा लेते हैं तो फिर आप नकारा हैं। नकारा है। मोहब्बत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिल से है, और इंसान को, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर मोहब्बत होती है, और वो करनी भी चाहिए। अब पाने और ना पाने का जो सिलसिला है ये मेरे अल्लाह के हाथ में है, तो पा लेने की खुशी और ना पाने की कसक दोनों का अपना भाई मतलब। साहब, एक सच के प्लेटफॉर्म से आप जिंदगी का एक सच, यारी दोस्ती के बारे में भी बताएं। बहुत अच्छा और खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला सवाल है, और मैं आपसे इसी की तवक्को कर रहा था। थैंक यू सो मच। तो मैं, बुल्ले शाह ने कुछ कहा है, मैं उसका उसी में आपको आंसर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। माशाल्लाह आप बड़े पढ़े लिखे और अदब को समझने वाले sir, thank you. एंकर पर्सन है। बुल्ले शाह कहते हैं, पत्थर ज़ेन गुलाब नहीं हुंदे, पत्थर ज़ेन गुलाब नहीं हुंदे, कोरे कागज किताब नहीं हुंदे, जे यारी लाइए बुलिया, जे यारी लाइए बुलिया, फिर यारा नाल हिसाब नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा। मैं आपका मेजबान मोहम्मद असद। पाकिस्तान जिंदाबाद।